السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدک ربنا ونستعینک ونستغفرک ونستهدیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونکبرک تکبیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات وقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتك الحياء فافعل ما شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ایک ہے اسلام اور ایک ہے اسلام کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی بیوٹی. ایک کوئی تھیوری ہوتی ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے، اور دوسرے اس نظریے کی معقولیت ہوتی ہے، اس نظریے کا حسن اور اس کی خوبصورتی ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. آبویسلی اسلام ایک نظریہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک پراپر میتھڈ ہے، ایک لائف اسٹائل کا نام ہے. لیکن یہ صرف کوئی نرا نظریہ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جس طرح دنیا میں بہت سارے لائف اسٹائل ہیں ایسے یہ بھی ایک لائف. ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا میں جہاں بہت سارے تھیوریز اور نظریات پائے جاتے ہیں ایسے اسلام بھی ایک نظریہ ہے، وہ بھی ایک سوچ ہے. ایسی بات نہیں. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر پائے جانے والے جتنے نظریات ہیں ان تمام نظریات میں اگر اس کا امتحان لیا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، اس کو کھنگالا جائے، اس کو پیوریفائی کیا جائے، اس کو فلٹر کیا جائے، تو کھرے کھرے انداز میں سب سے زیادہ معقولیت کو لیے، سب سے زیادہ لاجک کو اپنائے ہوئے اور سب سے زیادہ خوبصورتی کو لیے ہوئے اگر کوئی نظریہ نکھر کر کے سامنے آئے گا تو وہ اسلام کا نظریہ ہے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ میں چونکہ ایک اسلامک اسکالر ہوں اس لیے میں تو یہی کہوں گا. میں تو آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں کہ آپ فلٹر کیجیے، میں تو آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں کہ آپ پیوریفائی کیجیے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو اسلام کا نظریہ بھی معلوم ہونا چاہیے، دوسرے نظریات کا بھی علم ہونا چاہیے. اس زمانے کا تو المیہ یہ ہے کہ ہمیں دوسرا سب پتہ ہے، اسلام پتہ نہیں. تو اسلام سے ناواقفیت کے نتیجے میں ہم بہت کچھ کو اچھا سمجھ لیتے ہیں اور اسلام کو برا سمجھ لیتے ہیں. انہی نظریات کی جو ایک کسوٹی ہے، جو ایک کرائٹیریا ہے، اور جس کرائٹیریا کے اوپر ہمیں یہ فلٹر اور پیوریفائی کرنا ہے، جو عام طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، ان میں آج خیال یہ ہوا کہ ہم ویلنٹائنس ڈے کو پیوریفائی کریں، جس کے نام سے ہی ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھیوں کے چہرے پہ مسکراہٹیں کھیلنے لگتی اور دل میں بڑی عجیب و غریب قسم کے لڈو پھوٹنے لگتے ہیں اور غیر معمولی اچھل کود جذبات کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. کہ بھئی قرآن اور حدیث کو ماننے کے سلسلے میں تو بہت ساروں نے یہ کہہ دیا کہ یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں، اس لیے ان باتوں کے ماننے میں ہم کبھی بھی ترقی نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس طرح سے لکھایا گیا، پڑھایا گیا، سمجھایا گیا اور اتنا سمجھایا اور اتنا دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ ہم میں سے بہت ساروں کا ذہن بھی اس طرف چلنے لگا کہ ہاں بھائی یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ یہ 1400 ساڑھے 1400 سال پرانی کب کی بات ہے اور یہ ترقی یافتہ دور میں یہ سب باتیں کہاں کام آئیں. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھتے ہیں، بعد میں لائیں، کیونکہ 100% یہ بات طے ہے. قرآن پاک نازل ہوا ہے 1400 سال پہلے، احادیث مبارکہ آئی ہیں 1400 سال پہلے، لیکن وہ اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ آگے قیامت تک کے جتنے ریکوائرمنٹس رہیں گے سب کو فلفل کرنے کے لیے آئے. جو سکھائی اور پڑھائی گئی ہے اور پڑھائی جاتی رہتی ہے، دم تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ہٹا کر کے کس کو مانیں گے. تو اس زمانے کا تعلیم یافتہ طبقہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس وقت تو
پورا زمانہ چلتا ہے لاجک. اس وقت تو سب کچھ چل رہا ہے عقل پہ. سائنٹیفک ریزنز چاہیے ہمیں, سائنٹیفک ایویڈنس چاہیے ہمیں. تو ان کو سامنے رکھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے کہ اس وقت کے جو میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کی, بیان کی, سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ سلوگنز ڈیسائیڈ کیے گئے اور ان سلوگنز کے نتیجے میں تمام نوجوان مرد و خواتین سب کو ایک بہت بڑے دھوکے کے اندر مبتلا کیا گیا ہے. بہت زبردست فراڈ اس کے اندر مبتلا کیا گیا ہے چند سلوگنز کے ذریعے سے, جس میں پہلے بھی بتایا گیا کہ ہیومینٹی ایک بہت ہی بیوٹیفل سلوگن ہے, فریڈم اینڈ لبرٹی ایک بہت ہی بیوٹیفل سلوگن ہے. ایسے اور بھی کئی سلوگنز. اسی طرح ایک سلوگن اس وقت چلایا جا رہا ہے, وومن پاور, وومن امپاورمنٹ. یہ ایک سلوگن چلایا جا رہا ہے جس کے ذریعے سے اسلام کی طرف سے غلط فہمی پیدا کر کے ہمارے نوجوان مرد و خواتین کو پاگل اور دھوکہ دیا جا رہا ہے, ان کو پاگل اور دیوانہ بنایا. اور کہا جا رہا ہے کہ صاحب اب ہم اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ عورتوں کو ایسی ترقی دی جائے کہ مرد و خواتین کے درمیان فرق کو ختم کریں. عورتیں مردوں کے دوش بدوش چلیں, ساتھ ساتھ چلیں. جتنی ترقی مرد کر سکتے ہیں اتنی ترقی خواتین بھی کریں. اگر اس نظریے کا جائزہ لیا جائے بایولوجیکل, تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچا جائے تو ایک عقل مند آدمی جس کے پاس ادنا انٹلیکٹ, ادنا چھوٹی سی عقل بھی جس کے پاس ہے, جس کو کہتے ہیں ہم عام زبان میں موٹی موٹی عقل, سوچنے سمجھنے کی تھوڑی بھی صلاحیت ہو, بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہونا اور بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہونا, وہ میں نہیں کہہ رہا, بچہ بھی ہمارے معاشرے اس بات پر غور کر سکتا ہے کہ کیا اس میں کوئی پاسبلٹی ہے کہ مرد و خواتین دونوں کو برابر کیا جائے. کیا پاسبلٹی ہے؟ آبویسلی کوئی پاسبلٹی نہیں. بھائی جس کو خالق نے الگ الگ بنایا ہے, آپ مخلوق ہو کر کے دونوں کو کیا برابر کر سکتے ہو؟ دو کاریں جو بالکل ایک ہی ہیں, صرف کمپنی کا لوگو الگ ہے. بیلینو گلینزا جانتے ہیں آپ لوگ, سوزوکی کا پروڈکٹ ہے اور اس ماڈل کو خریدا ہے ٹویوٹا نے بھی. یہ دونوں کو ایک کرنے کا حوصلہ اب کسی کمپنی کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز اتنے سخت ہیں کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ایگریمنٹ سائن ہو گیا تو یہ دو الگ الگ ہی شمار ہوں گی, اگرچہ کہ ہے اندرونی اعتبار سے دو ایک, لیکن جن دو چیزوں کو خالق نے الگ الگ بنایا ہے ان کو ایک کر دینا اور ان کے اندر ایسی یکسانیت پیدا کر دینا اور ایسی ایکویلٹی کے دعوے کرنا اور اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دینا, اور ہمارے موٹی عقل والے چھوٹی عقل والے ساتھی ایسی باتوں سے دھوکے میں آ جانا, یہ کتنی عجیب و غریب بات. برابری کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ جیسے چپل بنانے والی کمپنی ایک چپل بنا کر کے اس کے برابر دوسری چپل کو ناپ تول کر کے بالکل ویسے ہی ڈیزائن اور ویسے ہی سائز میں بناتی ہے. گلوز بنانے والی کمپنی جس طرح ایک ہاتھ کے اور دوسرے ہاتھ کے گلوز میں وہ کوئی بھی فرق باقی رہنے نہیں دیتی, اس کو کہتے ہیں برابری. کیا پاسبلٹی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیلنگز خواتین کو رکھی ہیں اور جو فیلنگز اللہ نے مردوں کو دی ہے, کیا ان میں برابری ہو سکتی ہے؟ کہ اگر بچہ 500 کلومیٹر پہ ہے اور ماں جو ہے 500 کلومیٹر دور ہے اور وہاں بچے کو بھوک لگ رہی ہے, یہاں ماں کے سینے میں تکلیف شروع ہو رہی ہے, کیا باپ کو یہ فیلنگ دی جا سکتی ہے؟ جسمانی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی بہادری اور خوبصورتی داڑھی کے اندر رکھی اور عورت کو داڑھی سے اللہ نے محروم کر رکھا ہے, اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینوں کا ابھار دیا ہے اور مرد کے پاس ویسا سینہ نہیں ہے. کیا یہ برابری کی جا سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی برابری کی جا سکتی ہے. کیا یہ بات ممکن ہے کہ جس برابری کا دھوکہ دیا جا رہا ہے اس کے اندر پاسبلٹی ہے؟ کوئی پاسبلٹی. اور اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے تو سوائے دھوکے کے کوئی اور چیز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک خاص صفت رکھی,
جس کو حیا کہتے ہیں، ماڈسٹی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایک اندرونی صفت کا نام ہے نا حیا. اور یہ کیا ہے؟ دراصل یہ اپنے آپ کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے ایک بڑا زبردست ٹول ہے جو ہر مرد اور ہر خاتون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اور اس کے اندر بڑی عجیب و غریب نزاکت ہے، عجیب سینسیٹیوٹی، کیا بولتے ہیں اس کو، بولیے، ہاں وہ ہے، بڑی عجیب و غریب نزاکت ہے اس ٹول. جس کے پاس سے یہ حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر پلٹ کے نہیں آتی. واٹس ایپ پہ آج کل ایک آپشن آ رہا، ون ٹائم اوپن، آپ ایک ہی مرتبہ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اس آپشن کو سلیکٹ کر کے اگر بھیجا جائے. ایسے ہی حیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بڑی زبردست صفت ہے انسانوں کے پاس، اور اس کے انسانیت کا یہ ایک بہت اہم ترین ریکوائرمنٹ ہے. انسان ہونے کا بڑا زبردست تقاضا ہے حیا. اور اسی کے نتیجے میں دراصل وہ اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے. اور یہ ایک بائی نیچر صفت، کوئی الگ سے انجیکٹ کی گئی نہیں ہے، بلکہ فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی. چھوٹے سے بچے کے اندر بھی حیا ہوتی ہے. میری بچی ہے 2 سال کی، ڈائپر چینج کرنا ہوتا ہے تو پہلے کمرے سے سب کو وہ باہر نکالتی ہے. نہ ابو رہیں گے، نہ بھیا رہیں گے، نہ باجی رہیں گے، کوئی نہیں رہیں گے روم. آپ باہر جائیں، بات کرنے بھی نہیں آتی. وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہی وہ سب کو سب باتیں سمجھاتی ہے. اسے کس نے دیا ہے یہ؟ کیوں باہر نکال رہی ہے؟ اس لیے کہ ڈائپر چینج کرنا ہے. اور جب ڈائپر چینج ہو جاتا ہے وہ کپڑے چینج کر لیتی ہے، اس کے بعد پھر آواز دیتی ہے اب آ سکتے ہیں. ہر لڑکے اور لڑکی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حیا کی صفت ہے. اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ چیز آج بہت دیکھنے میں آتی ہے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. جب یہ حیا کی صفت کوئی ختم کر لے وانٹیڈلی، تو اب اس کے بعد جو چاہے کر لو، جو چاہے کر لو. یعنی اب آپ کے پروٹیکشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتظام کیا تھا وہ چیز ختم ہو گئی. اب جب یہ چیز ختم ہو گئی تو اب جو چاہے آپ کر لیجئے. اس کے ایگزامپل کے طور پر آپ دیکھیے کہ ایک لڑکی ہے، جب تک وہ کسی کے سامنے نہیں نکلی شرم و حیا میں بچتی رہتی ہے، اور جب کسی سے اس کا سامنا ہو گیا ایک مرتبہ تو وہ ایسا فیل کرتی ہے کہ یہ تو میرا بھائی ہے. اگر پڑوسیوں کے سامنے ایک مرتبہ وہ لڑکی نکل گئی تو ہر مرتبہ نکلنا آسان ہو گیا. اب وہ جو رشتہ لگا لیتے لگا لو کہ ارے یہ تو ہمارے بھیا کی طرح ہے. اگر وہ لڑکی نے کلاس میں ایک مرتبہ بھی ہیڈ ماسٹر کے سامنے اس نے اپنا نوز پیس ہٹا دیا تو اس کے بعد ہر مرتبہ کے لیے وہ کھل گئی. اب اس کو پھر نوز پیس لگانے میں شرم آئے گی. اگر کلاس کے بچوں کے درمیان ایک مرتبہ اس نے اپنا دوپٹہ سیدھا کرنے کے لیے وہ دوپٹہ کھولی اور کھول کر کے اس کو سیدھا کر رہی ہے، اور دوسرے بچوں نے اس کو دیکھ لیا اور اس کو یہ احساس ہو گیا کہ اب سب دیکھ لیے، ختم، اب اس کے چہرے پر سے دوپٹہ ہٹ گیا. کیا ہے؟ جب ایک مرتبہ حیا کسی کے سامنے ختم تو بس ختم. خود مردوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک صفت رکھی ہے، اور ہر ایک کے اندر اللہ نے یہ رکھی. اس وقت کا جو دھوکے بازی کی باتیں چل رہی ہے، اور ہم نے جس کو بلائنڈلی فالو کیا ہے، یورپ کے کلچر، اور اپنے کلچر کو اور اسلامک کلچر کو ہم نے وانٹیڈلی چھوڑا ہے. ان میں ایک یہ ہے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی شرم و حیا ہونی چاہیے. اگر کسی کے پاس شرم و حیا ہے تو اس کے پاس وہ شرم و حیا نہیں ہے، شرم و حیا کی بیماری ہے، یہ کہا جا رہا ہے. یہ شرم و حیا کی بیماری سے اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے. لیکن بھائی یہ بیماری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے. اب اگر کسی کے پاس سے یہ حیا ختم ہو جائے اور بے حیائی کے کام وہ کرنے لگ جائے
تو اس کے نتیجے میں جو اس کو نقصانات ہوں گے، جو پریشانیاں ہوں گے، وہ تو غیر معمولی ہیں۔ اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ باپ روک سکتا ہے، نہ بھائی روک سکتا ہے، نہ دوست روک سکتا ہے، نہ کوئی سہیلی روک سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس سے حیا ختم۔ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا ختم تو سب ختم، اب کسی کے کنٹرول میں نہیں، کسی کے قابو میں نہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ہوٹلز بک ہوں گی، رومز بک ہوں گے، اور دن بھر اور رات بھر وہ رومز کے اندر پوری پرائیویسی کے ساتھ وہ جوڑا محبت اور پیار کے گن گاتا رہے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہے گا، وہاں کون دیکھ رہا ہے۔ اور گھومنے کے لیے جائیں گے، تھوڑا سا غور کریے، آپ سوچئے کہ شادی سے پہلے جس نے یہ سب چیزیں رچا لی، کچھ نہیں کیا، بائک پر بیٹھ کر کے لے کے چلے گئے، کچھ نہیں کیا، بس چیٹنگ کی، اتنا بھی ہوا، کچھ نہیں ہوا، بس فون پر گفتگو ہوئی، اگر اسی سے نکاح ہو جاتا ہے جس سے افیئر چل رہا، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ کیا شوہر کا وہ وقار شادی کے بعد باقی رہے گا، یا بیوی کا وقار کچھ گھر کے اندر باقی رہے گا؟ کیا ہوتا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اور بالکل وہ جو ہے ایویڈنس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ جب تک یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ رہیں گے، اس وقت تک جو کچھ افیئر چلتا رہے گا، لیکن جیسے ہی یہ شوہر اور بیوی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، تو شوہر کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ مجھ سے اتنا عشق لڑائی ہے، اور پتہ نہیں کتنوں سے لڑائی ہے، اور کتنوں سے اب لڑا رہی ہے میرے سے شادی ہو جانے کا، کیا بھروسہ ہے؟ جب میرے ساتھ اتنی گندی گندی باتیں پہلے ہی کر چکی ہے، تو پتہ نہیں اور کتنوں سے کر رہی ہوں گی۔ شک کا یہ ایک کیڑا اس ازدواجی تعلقات کو مکمل طور پہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے، یہ تھوڑا سا شک۔ اور بالکل یہی بات وہ لڑکی سوچ رہی ہوتی ہے جو بیوی کی شکل میں آج ہے، کہ جب میرے شوہر نے شادی سے پہلے مجھ سے ایسی چیٹ کی ہے، اور اس نے مجھ سے کہا ہے دوپٹہ ہٹانے کے لیے، اور اس نے مجھ سے کہا ہے ایسا کرنے اور ایسا کرنے اور ایسا کرنے کے لیے، اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اچھی ڈریسنگ کے وقت فوٹو بھیجنے کے لیے، اور سب کچھ کہا ہے، تو پتہ نہیں اور کتنوں سے یہ کہہ رہا ہوگا ابھی بھی۔ اب گھر کا وہ ذمہ دار باقی نہیں رہ سکتا، اس کے اوپر، اس کا اپنی بیوی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رہ سکتا، وہ اپنے بچوں کا صحیح باپ نہیں بن سکتا، کیونکہ بیوی کو بھروسہ ہی نہیں ہے شوہر پہ۔ یاد رکھیے، یہ اتنے ہی دن، جتنے دن ہم نے گندگی کی ہے، اس سے زیادہ وقت اس کو کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ افیئر کتنے دن چلے گا؟ سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال بہت ہو گئے۔ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس کے بعد برداشت ہوتا نہیں ہے۔ اور اگر وہ کامیاب افیئر سمجھا جا رہا ہے آج کل، تو وہ نکاح میں تبدیل ہوتا ہے، اور نکاح کے دن تو بڑے خوشیاں مناتے ہیں، اس کے دوسرے دن سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل ایک اور عجیب و غریب بات چل رہی ہے، بھائی پوری زندگی جب گزارنا ہے تو لڑکی کی ذہنیت کیا ہے، اس کی مینٹالٹی کیا ہے، اس کے سائیکولوجیکل مسائل کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ سب تو سمجھنا ضروری ہے نا۔ تو اتنا سمجھنے کے لیے تو بات چیت تو کرنا پڑے گا۔ اس لیے جو ماڈرن گھرانے ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے ہیں، جو عقل مند سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی یہ کر رہے ہیں کہ کم سے کم انگیجمنٹ ہو جائے، اس کے بعد نمبر ادھر کا ادھر ٹرانسفر ہو جائے، بیٹا دیکھو 1 سال کے بعد تمہاری شادی ہے، جب تک بچیوں کی طرف سے بھی یہی سوالات آتے ہیں، لڑکوں کی طرف سے بھی یہی بات آتی ہے کہ زندگی بھر ساتھ رہنا ہے۔ تو اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر کیسے ہم پوری زندگی گزاریں؟ تو کم سے کم سمجھ لینے کے لیے، اور اسلام کہتا ہے کہ صرف ایک نظر دیکھ سکتے ہو، اسی نظر سے یہ بات نکلتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 مرتبہ ضرورت کے بقدر گفتگو کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ زمانہ کچھ کہہ رہا ہے اور اسلام کچھ کہہ رہا ہے، اب ہم نے پھر اسلام کے اوپر بلیم کر دیا۔
کہ بھئی اسلام زمانے کے حساب سے نہیں چل سکتا. ہاں بالکل نہیں چلتا ہے اسلام زمانے کے حساب سے. اسلام اس اعتبار سے چلتا ہے جس کے اندر تمہارا خیر ہے, تمہاری بھلائی ہے. زمانہ اگر غلط رخ پہ جا رہا ہے اسلام نہیں دے گا ساتھ, بالکل نہیں دے گا. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ اب وہ لڑکا لڑکی سے اور لڑکی لڑکے سے بات کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور 1 سال گزر رہا ہے. تو کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ سمجھنے کے لیے نا. تو سمجھ رہے ہیں, 1 سے نہیں 4 سے, 4 سے نہیں 10 کو سمجھ رہے ہیں. وہاں لڑکی بھی 10 سے روابط قائم کی ہوئی ہے اور لڑکا بھی 10 سے روابط قائم کیا ہوا ہے, اور دونوں فلٹر کر رہے ہیں کہ کون میری زندگی میں سیٹ ہو سکتے ہیں. دونوں اس بات کو جو ہے فلٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کرتے 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 انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرص کا ایک مادہ رکھا. اچھی جگہ استعمال کرنے کے واسطے تھا, وہ نمازوں میں, روزوں میں, اور جو ہے سخاوت میں, ان چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے جو حرص اللہ نے رکھی تھی اس کو غلط جگہ استعمال کرنے پر آ گیا. تو اب یہ جو حرص کا مادہ ہے, یہ حرص کے نتیجے میں اب اس کو اور اچھی کے خواہش, لڑکے کو اور اچھی لڑکی, اور اچھا بات کرنے والی, اور اچھا افیئر کرنے والی, اور اچھا جو ہے ریسپونڈ کرنے والی چاہیے. اور اچھا کتنا اچھا؟ تو وہ کتنا اچھا بولے تو جنت میں جو حور ملنے والی ہے اتنا اچھا. ہاں وہاں تک پہنچنا ہے نا, اور دنیا میں تو ملنے والی ہے نہیں. تو اب وہ اور اچھے کی تلاش میں جو 22, 23, 24 سال سے شروع ہوا تھا رشتے تلاش کرنے کا کام, تو اب وہ تلاش جاری ہے. 35 سال ہو گئے ہیں لڑکی, اور 18, 19 سال سے لڑکی کا کہ رشتے تلاش کرنے کا جو کام شروع ہوا وہ شروع ہوا, لیکن اب ہو گئے ہیں لڑکی کے 30, 35 سال. اب اس کے بعد مجبور ہو کے کالی پیلی آگے پیچھے کی ٹیڑھی بنگی جو بھی ملیں گی اس کے بعد, اس سے جو شادی ہو جائیں گی نا 35, 40 سال میں, کون ملتی پھر؟ وہی ملتی جو نہیں چاہ رہے تھے, وہی ملنے والی ہے. تو جو ٹیڑھی بنگی ملیں گی اور جو ٹیڑھا بنگا ملیں گا, ہاں تو اس سے بچہ ہوتا, اور بچہ ابھی 10 سال کا رہتا ہے, ان کے 50 سال ہوتے پیرا خبر میں لٹکنا شروع ہو جاتے. ابھی بچے کو سنبھالنے چاہیے. کیا ہوا؟ اسلام زمانے کے حساب سے نہیں ہے, اس لیے ہم اسلام کو فالو نہیں کر سکتے. نکو کرو. کیا ہو رہا دیکھو, ایسی چھوڑا سزا ایسی ملتے رہتے, تڑپ رہی بستروں پہ راتوں میں, بچے بھی بچیاں بھی, اور ایسا تڑپ رہی کہ بس جو ہے ڈپریشن میں آ گئے. اتنا ڈپریس جس کی کوئی حد نہیں. بعض نوجوانوں کو خالی ملاقات کر کے پوچھنا پڑتا ہے, کیا بھائی کیا حال چال ہے, کہیں کو ایسا خیریت تو ہے, مگر اس سے اگلوانے کے واسطے ویسی دوستی کرنا پڑتا, وہ کس کے پاس ٹائم ہے. لیکن دیکھتے ہی چہرے سے سمجھ میں آ جاتا. ہر جگہ لیبل لگا لے کے چہرے پہ پھرتا رہتا ہوں, کہیں کو ڈپریس ہے. کیوں؟ اب تک کہیں بھی سکسیس نہیں ہو رہا ہوں میں. کہاں سکسیس نہیں ہو رہا ہوں؟ تو کون بھی میرے کو قبول کرنے کے واسطے تیار نہیں ہے. لڑکی اس سے افیئر کرا, انہیں اس کے ساتھ چلے گی, اس سے کرا, انہیں اس کے ساتھ چلے گی, اس سے کرا, انہیں اس کے ساتھ چلے گی. میرے بھائیوں, زندگی گزارنا ہے, کوئی ٹیمپرری کھیل نہیں ہے. خالی ایسا نہیں ہے نیکلس روڈ کا ایک نیکلس کا آپ جو ہے راؤنڈ مار کے لے جا کے اس کو چھوڑ دیں, اور 2-4 جگہ کھا لیں پی لیں, اور 2-4 کس وس کر لیں, اور کہیں کونے میں لے جا کر کے کچھ کر لیں, اور اس کے بعد زندگی ختم. اتنا نہیں ہے. یاد رکھیے جو مسائل کا سامنا ہوگا اس کے بعد, کمر توڑ مسائل کا سامنا. اس لیے اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, انی اعلم ما لا تعلمون. اس لیے میں جو بول رہا ہوں وہ سنو. آگے کی چیزوں کو تم نے دیکھا نہیں, تم آج دیکھ رہے ہو, میں تمہارے فیوچر کو دیکھ رہا ہوں. تمہارا پورا فیوچر میرے سامنے ہے. بہت سی چیزیں عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. بہت ساری چیزیں تم کو ناگوار لگتی ہیں. اسلام کو ماننا اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہمیں بہت سی مرتبہ ناگوار لگتا ہے. ارے بھائی یہ زمانے میں ہم اسلام کو کیسے مانیں گے, تو ناگوار لگتا ہے, لیکن اس کے اندر خیر ہے, اس کو مان لو. اور بہت ساری چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہے لیکن اس کے اندر شر ہوتا ہے. ایسے شرور و فتن کا زمانہ ہے میرے بھائیوں. اس لیے اللہ کے واسطے اپنی جوانیاں خراب. دیکھو اللہ نے جس وقت نکاح کا حکم دیا, نکاح کر لو. بچیوں کو زیادہ سے زیادہ, ہمارے قانونی لحاظ سے 18 سال کی عمر ہے, اس سے زیادہ نہیں روکنا چاہیے آپ لوگوں کو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو. اور اگر پڑھانا لکھانا ہے اور پورے اسلامی اصول ضابطے کے اعتبار سے کوئی کالج مل رہا ہے تو آپ وہاں پر اپنی بچیوں کو پڑھائیے. اور اگر زیادہ پڑھانا ہے تو نکاح کے بعد پڑھنے میں لگائے رکھیے. ویسے ہی
اور ایسے ہی لڑکوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ 20 سال 21 سال کی عمر ہے قانونی لحاظ سے، تو 21 سال کے بعد تو نکاح کر ہی لینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ایک روایت کے مطابق 25 سال کی عمر میں ہوا، تو اس سے زیادہ نہیں. بس اب کہاں سے کروں گا، کدھر سے کروں گا، کہاں سے لاؤں گا، کہاں سے کھلاؤں گا بولے تو اب وہ کیسا کرنا چاہ رہے ہیں وہ اب تمہارے اوپر ہے. وہ وہی میں بولا نا، بہت سارے بڑے دماغوں میں مرغی کا چھوٹا دماغ ہوتا ہے، بڑی کھوپڑیوں میں چھوٹا دماغ ہوتا ہے. اگر آپ جو ہے ایک دن کے منسٹر بننا چاہ رہے ہیں، ایک دن کے راجہ مہاراجہ بننا چاہ رہے ہیں، اور اتنے گھوڑے اور اتنے کاراں اتنے فارچونرس آپ کو ہونا ہے، اور ویسا باجا تاشا ہونا ہے، تو پھر سزا پاتے رہو. اگر نہیں اسلامی لحاظ سے اگر ہم کام کر لیں گے تو سارے مسائل کا حل ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے واسطے یہ تھوڑی تھوڑی جو ہے کوششوں کو اور تھوڑے سے انجوائمنٹ کو اور یہ لیونگ ریلیشن شپ کو اور اس کو آپ لوگ بالکل فالو مت کریے. اس کے اندر ہمیشہ کا نقصان ہے، اس کے اندر ہمیشہ کے مسائل ہیں، اس کے اندر کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ جو بلائنڈلی ہم جو ہے یورپ کو فالو کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. میں کچھ جگہ جا کے آیا ہوں، آپ لوگ کچھ جگہ جا سکتے ہوں گے آگے اپنے فیوچر میں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یورپ نے اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے، اپنے پیر پر کلہاڑی ماری اور آج تڑپ رہا ہے. نہیں ہے ان کے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی دم نہیں. ایسا مت کرو کہ یورپ جن چیزوں کو آج چھوڑنے پر اٹا ہوا ہے، آج ہم ان چیزوں کو فالو کرنے پر لگے. اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے.